ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من امته الذی فاز رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتین وشرفنا بحب الزہراء ام السبتین التي فضلت على النساء الدارین وجعلنا من الباقین على مصاب الحسن والحسین وتسعة من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام ما دام طلوع النیرین لا سیما علی بقیت اللہ العظم ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ دَائِمَةٌ بَاقِيَةٌ مُتَوَالِيَةٌ مُتَكَاثِرَةٌ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَاتِلِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلَتِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ آمين يا رب العالمين۔ أما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، شب عاشور ہے اور اب وقت عزاداروں کے دامن میں بالکل بھی نہیں رہ گیا ہے۔ جنہوں نے ان گزشتہ 9 دنوں میں کسب فیض کر لیا ان ایام مقدسہ سے، ان روحانیت اور معنویت سے بھرے ہوئے ایام سے جو لوگ مستفیض ہوئے، جنہوں نے کسب کیا، جنہوں نے فائدہ حاصل کیا، خوشاب قسمت آنہا کہ وہ ایک ہدف کو پہنچے، اور جو لوگ ابھی تک حسینی نہیں بن سکے، جو لوگ ابھی تک اپنے نفسوں کو کربلا کی سمت نہیں موڑ سکے، جو لوگ ابھی تک اقدار عاشورہ کے بکھرے ہوئے موتیوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے ہیں، ان کے لیے صرف ایک شب بچی ہے۔ پھر جب صبح ہوگی تو کربلا کا میدان ہوگا، کردار عاشورائی، اقدار حسینی کربلا کے میدان میں جا بجا، کہیں وفا کی صورت میں، کہیں دوست کی صورت میں، کہیں احباب کی صورت میں، کہیں اعزاء کی صورت میں، کہیں ایثار کی صورت میں، کہیں مواسات کی صورت میں جا بجا نظر آئیں گے۔
یہ ایک ہی شب بچی ہے کہ ہم کو انتخاب کرنا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ صرف یہی ایک شب بچی ہے کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات بیجا کو دفن کر کے اپنے آپ کو حسینی ثابت کر سکیں۔ یہ ایام مقدسہ، یہ ایام جو پر از معنویت اور روحانیت ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جو مجلسیں بپا ہو رہی ہیں، یہ کس لیے بپا ہو رہی ہیں؟ ہماری پوری توجہ، ہمارا پورا دھیان صرف اس صورت میں ہوتا ہے، اس چیز پر ہوتا ہے کہ مصائب کیسا ہو اور ہماری آنکھوں سے کتنا آنسو بہے۔ بہنا چاہیے آنسو، اس میں کوئی آنسو جتنا انسان بہا سکتا ہے بہائے، جتنا گریا کر سکتا ہے گریا کرے، جتنا رو سکتا ہے روئے، چونکہ تاکید کی گئی ہے رونے کی، چونکہ رونے کے ثواب کو درج کیا گیا۔ انسان تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا کہ جو امام حسین مظلوم کی شہادت پر ایک قطرہ اشک عزا کا جو ثواب ہے وہ کتنی افادیت کا مالک ہے، کتنا حیثیت رکھتا ہے، کتنا مقام رکھتا ہے۔ مگر کون سا آنسو، مگر کون سا رونا، مگر کس قسم کا رونا؟ حسین کو سمجھ کر رونا، حسین کو پہچان کر رونا، اور اپنے کردار میں حسینی کردار کا جلوہ سمو کر رونا۔ پھر یہ رونا عام رونوں سے فرق کرتا ہے۔ پھر یہ رونا ایسا ہے کہ جو زندگی میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں اس رونے والی قوم کو عرش مولا پہ بٹھا سکتا ہے۔ ورنہ روتے تو بہت سارے لوگ ہیں اور روتی تو بہت ساری قومیں ہیں۔ روتے ہیں لوگ، باقاعدہ غم مناتے ہیں لوگ، باقاعدہ گریہ کرتے ہیں لوگ، بعض ایسے تہوار ہیں کہ جس میں روتے ہیں لوگ، مگر اس رونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے، چونکہ اس قوم کا رونا ایک زندہ قوم کا رونا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس قوم کا رونا ایک زندہ قوم کا رونا ہے۔ اس رونے میں زندگی پائی جاتی ہے، توجہ فرمائیے گا، اس رونے میں ہدایت پائی جاتی ہے، اس رونے میں ایک مقصد پایا جاتا ہے، اس رونے میں ایک منزل پائی جاتی ہے۔ اس رونے کو لے کر کے جب جیسے ہی یہ فصل عزا شروع ہوتا ہے اور فوراً اس کے بعد سے جا بجا تبلیغیوں کے ایک شور شروع ہو جاتے ہیں، رونا بدعت ہے، رونا منع ہے، رونا حرام ہے، غم نہیں منایا جاتا۔ انہیں کیا پتا کہ اگر اس رونے کو چھوڑ دیا جائے تو اس کائنات میں پھر ہدایت نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہے گی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ رو مگر معرفت حسین کے ساتھ۔ اب یہ روئے گا کیسے انسان؟ یہ گریہ کیسے کرے گا انسان؟ روئے گا اسی صورت میں نا کہ جب حسین کو سمجھتا ہوگا۔ کیوں قربانی دی امام حسین نے؟ ایسی ساری بہت ساری قربانیاں ہوئی ہیں دنیا میں اور ابھی تک ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، یمن کے حال کو دیکھ لیجئے، آپ فلسطین کے حال کو دیکھ لیجئے، آپ غزہ پٹی کے حالات کو دیکھ لیجئے، جہاں روز بم گرائے جا رہے ہیں، جہاں روز گھر اجاڑے جا رہے ہیں، یا دنیا میں جہاں کہیں پر بھی، جب نائجیریا وغیرہ میں دیکھ لیجئے بوکو حرام کے مظالم، یا پھر خود جو سارے اس کائنات میں جو بھی مظالم جہاں کہیں پر بھی ہو رہے ہیں، آپ اس پر نگاہ اٹھا کر دیکھیے۔ ایک لمحے کو انسان ہونے کی حیث سے، انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تکلیف ہوتی جب سنتے ہیں کہ اتنے لوگ مار دیے گئے، ایک تکلیف ہوتی۔ مگر یہ کربلا 1400 سال سے وہی مصائب، وہی گریہ، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مظلومیت پر نہیں رو رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ مظلومیت پر نہیں رو رہے ہیں، یہ قتل کیے جانے پر نہیں رو رہے ہیں، یہ اس بات پر گریہ ہو رہا ہے کہ جو ہادی تھا، جو اس کا مقام تھا، جو اس کا مرتبہ تھا، جو اس کی منزلت تھی، وہاں اس کو پہچانا نہیں گیا، اسے پہچانا نہیں گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا مجلس میں بیٹھتا ہوں، اتنے سارے مصائب ہو جاتے ہیں، اتنے ایسے ایسے مصائب پڑے جاتے ہیں کہ پتھر دل بھی رونے لگتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا، ہم نہیں روتے۔ تو ایک سوال ان سے کہ بھئی آپ ٹھیک ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیے، کوئی گوشہ نرم پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے جو رونے کے لیے ہے؟
یا اپنے دل کے اندر یہ جھانک کر دیکھیے کہ آپ جس کے لیے رونا چاہ رہے ہیں کیا اس کے طریق پر ہیں یا نہیں ہیں، اس کے راستے پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اتنا خود احساس کر لیجیے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو جواب مل جائے گا کہ آپ رو پائیں گے یا نہیں رو پائیں گے۔ ذاکر نہ جانے کون سی روایت لا کر کے آپ کے سامنے پڑھ دے، دردناک سے دردناک ترین روایت پڑھ دے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے گا، لیکن اگر اس کے طریق پر آپ ہوں گے، اس کے راستے پر آپ ہوں گے، آپ اس کے بتائے ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوں گے، تو ذاکر صرف حسین کہے گا اور آپ روئیں گے۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ کئی مقام پر ہے۔ ایک ظاہری قبر جو کربلا معلیٰ میں ہے، جہاں ہم اور آپ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ امام کی ایک قبر عرش معلیٰ پر شبیہ بنا رکھی ہے پروردگار عالم نے فرشتوں کی زیارت کے لیے، کہ جب فرشتوں کا دل کرتا ہے مولا مظلوم کی زیارت کا تو اس شبیہ پر جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ روایت میں تیسری جگہ جو ملتی ہے امام کی قبر کی، وہ کہ جہاں تذکرہ حسین ہوتا ہے، یعنی ہر عزا خانہ حسین کی قبر ہے۔ چونکہ یہ مجلس ریکارڈ جا رہی ہے، لائیو جا رہی ہے، لہذا میں اس جملے کو بیان کرتا چلوں کہ یہ عزا خانہ جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ جہاں ہم بیٹھ کر غم حسین مناتے ہیں، یہ کم اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ جہاں انسان آئے تو پاک و پاکیزہ آئے، یہاں انسان آئے تو طیب و طاہر آئے، یہاں انسان قدم رکھے تو سنبھل کر قدم رکھے، اس لیے کہ جہاں قبر حسین ہوگی وہ جگہ نورانیت سے خالی نہیں ہوگی، وہ جگہ معصومین سے خالی نہیں ہوگی، اور جہاں تذکرہ حسین ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذوات مقدسہ جو ہر مقام پر حاضر ہوتے ہیں وہ ضرور آتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی عزا خانے میں آئے انسان تو سنبھل کر آئے۔ اور چوتھا مقام امام حسین کی قبر کا، فرماتے ہیں کہ مومن کا دل حسین کی قبر ہے، ہر مومن کا دل حسین کی قبر ہے، یعنی مومن کا قلب کیا ہے؟ جائے گا ہے قبر حسین۔ توجہ فرمایا آپ نے، مومن کا دل قبر حسین۔ اب اس قبر حسین کس مقام پر ہوتا؟ قبر حسین ہے کیا؟ ایک ایسی مٹی کی جس میں ان لوگوں کا خون شامل ہوا کہ جو خود بھی پاک ہوئے اور اس زمین کو پاک کر گئے۔ قبر حسین ایک طیب و طاہر چیز ہے، ایک پاک و پاکیزہ شے کا نام ہے۔ قبر حسین کبھی نجاست میں نہیں آئے گی، توجہ فرمائیے گا۔ قبر حسین کبھی گندگی میں نہیں آئے گی، قبر حسین کبھی پلیدگی میں نہیں آئے گی، قبر حسین کبھی کثافت میں نہیں آئے گی۔ لہذا مومن کا دل قبر حسین ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مومن کا دل ان کثافتوں سے پاک ہوگا، مومن کا دل ان کثافتوں سے پاک ہوگا جہاں قبر حسین ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو یہ کہیں کہ مجھے مصائب سن کر رونا نہیں آتا، وہ اپنے دل میں یہ دیکھیں کہ ان کے دل میں قبر حسین موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ قبر حسین موجود ہونے کی شرط یہی ہے کہ وہ دل کینے سے پاک ہو، وہ دل بغض سے پاک ہو، وہ دل حسد سے پاک ہو، وہ دل برائی سے پاک ہو، وہ دل جھوٹ سے پاک ہو۔ جب ان ساری کثافتوں کو اپنے دل سے نکال دے گا تو قبر حسین کا جلوہ اپنے قلب میں پائے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جب ان کثافتوں کو اپنے قلب سے نکال دے گا پھر قبر حسین کا جلوہ اسے سمجھ میں آئے گا، اور پھر مصائب میں پھر کسی ذاکر سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مصائب پڑھیے ایسا کہ ہم جیسے پتھر دل بھی رو دے۔ ایک صلوات پڑھتے اور محمد والا۔ پھر لفظ حسین کافی ہوگا آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے۔ اور جن لوگوں نے پہچانا، جن لوگوں نے سمجھا، جن لوگوں نے جانا امام حسین علیہ السلام کو، تو انہوں نے گریہ بھی کیا، انہوں نے آنسو بھی پائے۔ عزیزان ایمان، یہ کربلا، یہ جو ایام ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں، یہ ایک مکمل درس زندگی ہے۔ آپ پہچانیے تو کربلا کو، آپ سمجھیے تو کربلا کو۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کاملاً سمجھ لیجئے، آپ کاملاً پہچان، نہیں، کسی کی توان میں نہیں ہے کہ کربلا کو کامل طریقے سے پہچان سکے۔
اس لیے آپ دیکھیں جب تواریخ کو اٹھا کر کے آپ پڑھیں گے تو دیبل کی نظر سے آپ دیکھیے تو وہ ایک نیا نظریہ کربلا کے لیے بیان کرتے ہیں. جب بھی کسی بڑے مورخ کو دیکھیے تو کوئی نہ کوئی صرف ایک صفت پر اکتفا کرتا ہے. کوئی کہتا ہے کربلا عرفان کی جگہ ہے, کوئی کہتا ہے کربلا معنویت کی جگہ ہے, کوئی کہتا ہے کربلا ایک حماسہ ہے, کوئی کہتا ہے کربلا ایک تحریک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب نے اپنے اپنے نظریے سے دیکھا ہے, کسی نے کاملاً کربلا کو محسوس نہیں کیا ہے. کربلا وہ مقام ہی نہیں ہے جسے کامل طریقے سے درک کیا جا سکے. کربلا کو سمجھنے کے لیے کربلا سے اوپر اٹھنا پڑے گا, جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بھئی آپ کسی چیز کو مکمل طریقے سے اگر دیکھنا چاہیں, کسی شہر کو دیکھنا چاہیں, توجہ فرمائیے گا, کسی شہر کو دیکھنا چاہیں تو کیسے دیکھیں گے؟ کسی بلند مقام پر جائیں گے تبھی تو. قم کو دیکھنا ہو تو کوہ خضر پر کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے؟ تو کوہ خضر کے اس طرف بھی آبادی ہو گئی ہے. مکمل قم کو دیکھنا ہے تو کوہ خضر پر کھڑے ہو کر قم کو دیکھنا چاہیں گے, مگر جس طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھا نہیں دیکھ پائیں گے. جس طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے کی طرف آپ نہیں دیکھ پائیں گے. اب پورے قم کو ایک وقت میں دیکھنا ہے, پورے قم کو محسوس کرنا ہے, تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ پھر ہیلی کاپٹر منگانا پڑے گا اور اوپر جانا پڑے گا, جہاں سے مکمل قم کی تصویر آپ کی نظروں میں اور آپ کے کیمرے میں آ سکے. اس وقت کہہ سکتے یعنی قم سے اوپر جاؤ گے تو قم کو پہچانو گے. کربلا کو مکمل پہچانے گا کون؟ جو کربلا سے اوپر چلا جائے وہ پہچان سکتا ہے مکمل کربلا کیا ہے, مکمل کردار کربلا کیا ہے. اسی لیے جتنے مورخ ہوئے ہیں کسی ایک رخ پر اکتفا کی ہے, کاملاً کربلا کا تجزیہ کسی نے نہیں کیا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. جس طریقے سے ذات مولا کائنات کا کاملاً تجزیہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. آج تک کون ایسا مورخ ملا ہے جس نے مولا کائنات کے اوپر قلم اٹھائی ہو اور توڑ دیا ہو کہ بس اب اس کے بعد فضائل کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں, تا قیام قیامت لکھتے رہو, فضائل علی کم نہیں ہونے والے ہیں. تم ایک گوشہ نکالو گے, کائنات دوسرے گوشے کی طرف توجہ دلائے گی. ارے تم نے شجاعت تو بتا دی ہے, صبر علی کا کلمہ کون پڑھے گا؟ تمہاری جتنی توان ہے بس اتنا علی کو درک کر سکتے ہو. 2-3 روز پہلے رضا حیدر صاحب نے حسینیہ میں ملا روم کی ایک روایت کو پڑھا تھا, ایک کہانی کو پڑھا تھا آپ کے سامنے, ایک مثال دی تھی جو ہم لوگوں نے بھی بچپنے میں ہندوستان میں اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب اندھوں کے درمیان ہاتھی آیا, اندھوں کے درمیان جب ہاتھی آیا تو ہاتھی کی تعریف کیسے کی؟ جتنا محسوس کر سکے بس اتنا ہی بیان کیا ہے. کسی نے کاملاً ہاتھی کی تعریف نہیں کی. کسی نے پیر پکڑ لیا کہا کھمبے جیسا ہے, کسی نے پونچھ پکڑ لی کہا جھاڑو جیسا ہے, کسی نے سوڑ پکڑ لی کہا سانپ جیسا ہے, کسی نے اس کے کان پر ہاتھ رکھا کہا سوپ جیسا ہے, پنکھے جیسا ہے, وغیرہ وغیرہ. جتنوں نے جب بھی کسی سے پوچھا, سب سے الگ الگ پوچھا گیا, بھائی کون ہے, کیسا ہے, کس طریقے کا ہے, کیا چیز ہے, تو سب نے الگ الگ بیان کیا. کسی نے کاملاً ہاتھی کے جثے کو بیان نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ کاملاً نہ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں, نہ کوئی در کر سکتا ہے نہ کوئی محسوس کر سکتا ہے. ذات فضائل علی, ذات اور وجود علی اس کائنات کے لیے اس روشن سورج کی طرح ہے کہ اگر نگاہ بھر کر دیکھنا چاہو تو آنکھیں چوندیا جائے گی مگر اسے درک نہیں کر سکتے. نعرہ حیدری, نعرہ خیبری, بر محمد و آل محمد صلوات. مگر اسے محسوس نہیں کر سکتے, مگر اسے درک نہیں کر سکتے ہو. علی کو کاملاً پہچاننا ہو تو فوق علی جانا پڑے گا, ہے بس کی بات. اگر علی کو کاملاً بتانا ہو, کاملاً سمجھنا ہو تو علی سے اوپر جانا پڑے گا. یعنی کیا مطلب؟ جس طریقے سے میں نے مثال دی, قم کو پہچاننا ہے تو قم سے اوپر جانا پڑے گا, تب جا کر سمجھ میں آئے گا پورا قم کیا ہے, کہاں نشیب ہے, کہاں فراز ہے, کہاں بلندی ہے, کہاں پستی ہے, کہاں پر جو ہریالی پائی جاتی ہے, کہاں پر سوکھا. یہ ساری چیزیں اسی صورت میں جب اوپر سے دیکھو. ذات علی ایک مدینہ ہے, مدینہ فضائل کا. اسے سمجھنے
نکلا ہے تو اوپر جانا پڑے گا۔ پھر انسان کے بس کی بات نہیں ہے جو علی کے مکمل فضائل کو پڑھ سکے، جو مکمل فضائل کو بیان کر سکے، لہٰذا علی کے بارے میں وہی بتائے گا جو علی سے اوپر ہو۔ لہٰذا رسول نے فرمایا یا علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا خدا کے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا خدا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا تذکرہ اور علی کی مکمل عکاسی اور تعریف وہی کر سکتا ہے جو فوق علی ہو۔ تو علی رسول اللہ کے لیے فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، اور خدا کے سامنے تو اپنے سر کو جھکا کر کہتے ہیں معبود تو ہی ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ لہذا پہچاننا ہو تو اوپر جانا پڑے گا، کربلا کو مکمل سمجھنا ہو تو فوق کربلا جانا پڑے گا۔ اور فوق کربلا جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مکمل کردار حسینی کو اپنے وجود میں اتارنا پڑے گا۔ اور مکمل کردار حسینی کو اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ سارے گوشے جو امام نے جا بجا مدینے سے نکلتے وقت اور عصر عاشور کے ہنگام تک جو سارے جملات جو در بے بہا لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں، سب کو اٹھا کر ایک ایک کر کے چننا پڑے گا۔ وہ جو کلمات امام حسین ہیں، جو کلمہ امام حسین، جو حکمت ہائی امام حسین ہیں، اس پر غور کریں آپ۔ انسان اس وقت مکمل کربلا کو محسوس کر سکتا ہے جب مکمل کلام امام حسین کو سمجھ سکے۔ ہم تو آج تک ایک ہی جملے میں الجھے ہیں، مولا کیوں نکلے؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر وسیرہ بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ یہاں پر ایک ابھی آج تازہ ایک گفتگو ذہن میں آ گئی کہ میں اسے بھی عرض کرتا چلوں آپ کی بارگاہ میں۔ کسی برادر مومن نے فیس بک پر ایک پوسٹ لکھی، آج ہی یا کل یا آج، کچھ دلجلے ٹائپ کے تھے۔ انہوں نے لکھی کہ تبلیغی مجلسیں پڑھنا آسان ہوتی جا رہی ہیں اور فضائل علی بیان کرنا مشکل ہو جا رہا ہے۔ ایک پوسٹ لکھ کے انہوں نے ڈال دی، اس پر دنیا بھر کے کمنٹس اور یہ اور وہ ساری چیزیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو جمعہ 8 دن کے داڑھی بڑھا کر مولوی بنے ہیں، جو اپنے آپ کو ایک حیث دینا چاہتے ہیں قوم میں، کچھ جملے اچھال کر کے کسی پر طنز دے کر، کسی پر طنز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو خود اتنا بلند کرو کہ تمہاری بات میں وزن پیدا ہو۔ بے سر و پیر کی باتیں کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کب کس نے کہا تبلیغ علی کی ذات سے الگ ہے؟ ارے کائنات کا سب سے بڑا مبلغ حسین جب مدینے سے نکل رہا ہے تو یہی کہہ رہا ہے میں تبلیغ کے لیے نکلا ہوں۔ یا حسین آپ کی تبلیغ کیا ہے؟ کہا سیرت رسول، سیرت علی۔ علی کی فضیلت تبلیغ اسلام سے کم نہیں ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ میں نکلا کیوں ہوں؟ کائنات کا سب سے بڑا مبلغ اسلام، جس نے مرتے ہوئے اسلام کے وجود میں روح پھونک دی، جان ڈال دی، جب اس سے مقصد پوچھا گیا اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر وسیرہ بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارے سیرت علی ہی تو فضائل علی ہے۔ علی کی سیرت کیا مطلب؟ کہو گے مسجد میں بیٹھ کر سوکھی روٹیاں کھاتے تھے، انہی سوکھی روٹیوں کی طاقت تھی جو در خیبر کو اٹھایا تھا۔ یہ سیرت علی ہی تو ہے۔ علی کی سیرت کا مطلب کیا؟
علی کی سیرت کا مطلب یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو ساری داڑھی کو تر کر دیتے تھے. یہ علی کی سیرت ہی تو ہے. اور یہی علی کی سیرت فضائل علی ہی تمہیں تبدیل ہوتی ہے نا. بھئی سیرت علی کیا ہے؟ شجاعت ہے. سیرت علی کیا ہے؟ صبر ہے. سیرت علی کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے. سیرت علی کیا ہے؟ علم ہے. جتنے فضائل کے گوشے ہیں سب کے سب سیرت علی ہے. حسین اسی سیرت کو زندہ کرنے جا رہے ہیں. تبلیغ اسلام کے پیرائے میں سیرت علی کو زندہ کیا جا رہا ہے. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. لہذا کبھی اس بات پر کوئی توجہ نہ کرے, کوئی یہ طنز نہ کرے کہ تبلیغ کرنا آسان ہوتا جا رہا. فضیلت علی, جو چیز فضیلت علی سے خالی ہو جائے پھر نہ وہ تبلیغ رہتی. وہ کوئی تبلیغی جماعت والی تبلیغ کا تصور ذہن میں ہوگا. ہماری تبلیغ علی سے ہٹ کر نہیں ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ہم نے تو کردار پیش کیے ہیں. مل کر صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. ہم نے تو کردار پیش کیے ہیں. ہم نے تو تبلیغ میں کردار پیش, اور کردار علی سے ہٹ کر کوئی گفتگو ہی نہیں ہو سکتی ہے, کوئی تذکرہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اوپر الزام ہے, یہ بہتان ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ کذب ہے, یہ افتراء ہے کہ ہم علی کی فضیلت سے ہٹ کر تبلیغ کریں گے. نہیں نہیں, اس ممبر کی قسم, جو جملے بھی اس ممبر سے بیان کیے جاتے ہیں وہ علی کی ذات سے ذرہ برابر بھی جدا نہیں ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ربط ذات مولا کائنات سے ضرور ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ کی بارگاہ کے سامنے کہ مکمل کربلا کو پہچاننا ہو تو پھر کردار حسینی کو اپنے وجود میں اتارنا پڑے گا. اور کردار حسینی جب وجود میں اتر جائے تو پھر مصائب کو سخت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصائب میں جدیدیت اور جدت لانے کے لیے روایتوں کو گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, وہی پرانی روایتیں ہی ایک مومن کی آنکھوں میں آنسو بھر دینے کے لیے کافی. بس عزیزان ایمان, زحمت تمام کر رہا ہوں چونکہ شب عاشور ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ تذکرہ اس شب کا ہو جائے کہ جو شب مکمل تبلیغ اسلام تھی. میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے, وہی جملہ میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے کہ کون سی گفتگو کروں جو تبلیغ سے ہٹ کر ہو اور ذات کربلا اور ذات علی سے ہٹ کر کے ہو. بھئی ایک شب کی مہلت, آج کی شب, ایک شب کی مہلت حسین نے مانگی ہے. کس لیے مانگی ہے؟ اسلحے منگوا لیں گے, فوج جمع کر لیں گے, اصحاب جمع کر لیں گے, یزید کے لشکریوں کو توڑ دیں گے. کیا کریں گے مولا امام حسین اس ایک شب میں؟ میرے بھائی ایک شب کی مہلت لے لو. نہیں, یہ تبلیغ کا آخری رخ ہے. ایک شب مانگا تاکہ کائنات کو دکھا سکے ایسی مصیبت میں بھی ہم ذکر خدا کو نہیں چھوڑتے. ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا سا سختیوں میں آ جائیں, ذرا سا پریشانی, ذرا سا اس وبا نے ہمارے کام کاج کو روک دیا, ہمارے بزنس کو روک دیا, ہمیں ڈرا دیا, ہمیں خوف میں مبتلا کر دیا اور ہم نے دامن صبر چھوڑ دیا. پروردگار ہے تو معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ امام ہے تو ہمیں بچاتے کیوں نہیں ہیں؟ ذرا سی دیر میں ہم نے دامن پروردگار کو چھوڑ دیا, دعائیں کرنا چھوڑ دی, نمازیں پڑھنا چھوڑ دی, خوف کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی عمل انجام نہیں دے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر لگ رہا ہے. یہاں 3 دن کی پیاس ہے اور صرف صبح تک کا وقت ہے. سید ابن طاؤس جملہ لکھتے ہیں اسی صورت میں کہ بات الحسین واصحابہ تلک اللیلہ لہم دوی کدوی النحل. اس طریقے سے گزاری ہے شب حسین اور ان کے اصحاب نے کہ ان کے خیمے سے تسبیح و تہلیل الہی کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے. اس شب عاشور تمام کے تمام اعمال موجود ہیں. اس شب کے, اس شب عاشور حسین نے پلاننگ کرنے کے لیے نہیں مانگی تھی مہلت, جنگ کا نقشہ بنانے کے لیے نہیں مانگی تھی مہلت. نہیں,
جنگ کا نقشہ نہیں بنا رہے، پلاننگ نہیں کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے تمام صحابیوں کے ساتھ وہ صحابی کہ جنہیں موتیوں کی طرح چن کر لائے تھے، وہ صحابی جنہیں حسین جیسا جوہری ہی چن سکتا تھا، وہ صحابی جنہیں حسین جیسا پارکھی ہی چن سکتا تھا، حسین جنہیں چن کر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے شب عاشور اور مصروف عبادت پروردگار، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں، وہ سارے کے سارے بیٹھے عبادت پروردگار میں موجود ہیں۔ ایک تبلیغ اسلام کا ایک روشن پہلو ہے، اور جہاں یہ عبادت ہے وہیں پر اس اسلام کے صبر و استقامت اور اس اسلام کے ایثار کا پہلا نمونہ کہ جب اصحاب نے امام حسین سے کہا تھا کہ شمر پشت خیمہ کھڑا ہے، جب خندق کھودی گئی اور شمر پشت خیمہ آیا اور وہاں سے اس نے نازیبہ کلام استعمال کیا ہے، تو اصحاب نے کہا مولا پشت خیمہ کھڑا ہے، ابھی فوج نہیں ہے اس کی، کہیے تو اسے ختم کر دیا جائے۔ یہاں اسلامی کردار امام حسین نے پیش کیا، یہ تبلیغ کا رخ ہے۔ نہیں، جب تک حملہ نہیں کریں گے ہم جواب نہیں دیں گے، ہماری طرف سے کوئی تیر نہیں جائے گا، ہم جنگ جیتنے نہیں آئے ہیں، ہمیں جنگ جیتنا ہوتا تو ہم عباس کو اجازت دے دیں گے، ہمیں جنگ کرنے کے لیے آنا ہوتا تو ہم بیوی و بچوں کے ساتھ نہیں آتے، ہمیں حصول حکومت کی تمنا ہوتی تو ہم اپنے لیے یمن سے منگوا سکتے تھے افراد کو جو میرے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ نہیں، ہم تو اس اسلام میں جان ڈالنے آئے ہیں، اور یہ جان اس اسلام میں میرے خون کے ذریعے پڑے گی۔ تبلیغ اسلام اسے کہتے ہیں تبلیغ۔ مکمل کوئی پڑھے اسے تو اس میں فضائل علی کے جلوے نظر آئیں گے۔ ظہر عاشور کا وقت ہوا، تیروں کی بارش ہے، ہنگام کی لڑائی ہے، اور اس میں ایک صحابی حسین آ کر امام حسین سے کہتا ہے مولا نماز کا وقت ہو گیا، دل کرتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ دیکھیں آپ، یہ تبلیغ کے پہلو ہیں۔ شب عاشور، یہ ساری کی ساری چیزیں یا صحابہ حسین سے جو صادر ہو رہی ہے، یہ سب کے سب تبلیغ اسلام کے ایک پہلو ہیں۔ مولا آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، نماز قائم کرو۔ حسین نے سر کس لیے دیا؟ اسی نماز کے قیام کے لیے۔ بس عزیزان ایمان، زحمت تمام کر دی میں نے آپ کی۔ شب عاشور ہے، اصحاب تو محو عبادت ہیں، مگر کربلا میں حسین کے ساتھ آئی ہوئی وہ بیویاں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ راویوں نے جملے لکھے کہ ایک ایک بی بی اپنی اپنی قربانیوں کے اپنے ہاتھوں سے سنوار رہی ہے، سجا رہی ہے۔ اپنے بچوں کے گرد آلود بالوں میں اپنے ہاتھوں سے شانہ کر رہی ہیں، میرے لال کل قربانی کا دن ہے، میرے لال کل وہ دن ہے کہ جب ساری مائیں اپنے بچوں کو قربان کر کے فاطمہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گی۔ اپنے قربانیوں کو اپنے ہاتھوں، اللہ اکبر، کربلا کی ماؤں پر لاکھوں سلام۔ نہ جانے وہ مامتا کہاں گئی جو رات کی تاریکی میں ذرا سا اپنے بچے کی آہٹ پر آنکھیں کھل جاتی تھی، وہ ماں کی محبت کہاں گئی؟ اے میرا لال کل سب سے پہلے۔ شب عاشور ہے، شب عاشور کا ہنگام۔ ایک بہن اپنے بھائی کے پاس آئی ہے، خبر ہے کہ صبح سے تیروں کی بارش ہوگی، میرا بھیا اکیلا چلا تھا، خط لکھ لکھ کر اصحاب کو بلایا ہے۔ ایک جملہ کہا شہزادی نے امام حسین کے کانوں میں، بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے، آپ نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے۔ یہ جملہ کسی اور نے نہیں سنا،
حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے سماج سے ٹکرایا، سامنے آیا اصحاب کے خیموں کے سامنے، اصحاب حسین باہر آؤ باہر، ارے شہزادی کو ہماری وفا پر شک ہے۔ سارے کے سارے جمع ہوئے، ایک مرتبہ شہزادی کے خیمے کے سامنے سب جمع ہو کر کھڑے ہیں، ہاتھوں کو باندھے ہوئے، گردن کو جھکائے ہوئے۔ بی بی آپ نے جو جملہ کہا ہے آپ کا حق بنتا ہے، اتنی ساری فوج کو دیکھ کر، نرغے آدم میں گھرے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھ کر کوئی بھی بہن یہی جملہ کہے گی، مگر اے بی بی ہماری وفاؤں پہ شک نہ کیجیے گا، یہ ہماری تلوار ہے، اگر حکم ہو تو ابھی سر و گردن میں جدائی ہو جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، رو اس لیے کہ بس کل کا دن اور بچا ہے۔ وہ پہلو شکستہ بی بی جو ہر مجلس میں آتی ہے صرف اسی ایک چیز کے لیے، میں دیکھوں تو صحیح میرے لال حسین کا ماتم کون کر رہا۔ صبح نمودار ہوئی، شب عاشور گزر گئی، زینب و کلثوم کے سکون و اطمینان کی آخری شب، وہ آخری شب کی جب زینب سو رہی ہے اور عباس جاگ رہا ہے۔ آج کے بعد دستور بدل جائے گا، آج کے بعد صرف زینب ہوگی جو تلوار لیے کبھی عباس کے فرائض کو انجام دے گی، کبھی حسین کے فریضے۔ جیسے جیسے شب ڈھل رہی ہے بیویوں کا اضطراب بڑھتا جا رہا ہے۔ صبح ہوئی، صبح اذان کا وقت ہوا، شہزادی نے امام حسین کو بلایا، بھیا علی اکبر سے کہہ دو ایک مرتبہ گلدستہ اذان سے اذان کہہ دے۔ کربلا میں 3 دن کا پیاسا جوان، 3 دن کا پیاسا جوان اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا، پہلا کلمہ اللہ اکبر، ادھر زینب کو مدینے کی یاد آئی، ادھر سغرا کے کانوں میں آواز، اے نانی اماں، ارے میرے بھیا کی آواز آ رہی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس آخری زحمت تمام کر رہا ہوں، ہمارے ہاں دستور ہے نا کہ شب عاشور 9 محرم کو ایک ششماہے کا جھولا نکلتا ہے۔ بس میں ساری باتوں کو چھوڑتا ہوا صرف اس 2 جملے میں مصائب کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک ششماہے کا جھولا نکلتا ہے، ایک معصوم بچے کی قربانی پڑی جاتی ہے جسے باپ اپنے آغوش میں لے کر کے آیا ہے، اور کیا انداز ہے، اللہ اکبر۔ 3 دن سے پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، لبوں پر پپڑیاں پڑ چکی ہے، مگر باپ کے چہرے کو دیکھ کر ہمک کر باپ کی طرف چلا آیا۔ شاید 28 رجب کو جب سغرا کی گود علی اصغر چھوڑ نہیں رہے تھے تو جو جملہ کان میں کہا تھا وہ یاد آ گیا، وقت آ گیا ہے قربانی کا۔ امام حسین اپنی آخری قربانی کو، اپنی آخری حجت کو لے کر کے میدان کربلا میں جیسے ہی خیمے سے باہر آئے نا، یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کروں، جیسے ہی خیمے سے باہر آئے نا، 3 دن کی پیاس تھی، بچہ 3 دن سے پیاسا تھا، مگر خیمے کے اوپر تنی ہوئی تنابیں بچے کو کچھ تو سکون دے رہی تھی۔ جیسے ہی باہر آئے، شدت کی دھوپ اس چھوٹے سے اور کملائے ہوئے وجود پر پڑی، ارے بچہ تڑپنے لگا۔ حسین کیا کرے، اپنی ابا کے دامن کو اس بچے کے اوپر ڈالا، میدان کربلا کی طرف لے کر کے آئے ہیں۔ دشمن سمجھ رہے ہیں قرآن لا رہے ہیں، شاید صلح کرنا چاہتے ہو۔ ابا کا دامن پلٹا تو ایک کملایا ہوا بولتا ہوا قرآن حسین کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اے دشمن خدا، اگر تمہاری نظروں میں میں گنہگار ہوں تو اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے ایک قطرے آب دے دو۔ ایک پانی کا سوال ہے بچے کے لیے، مگر ہوا کیا، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ بس میں ایک جملے پر لا کر زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ پانی کا بدلہ کیا ملا، تیر سے شعبہ چھوٹے سے وجود پر،
بچے کے گلے میں تیر چھدا نہیں ہے، گلا نہر کیا گیا ہے۔ جیسے اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے ویسے اس معصوم بچے کے اوپر تیر سے شعبہ حسین لے کر کے آ رہے ہیں۔ حسین کا ایک ایک قدم قیامت کا قدم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔ کیسے رباب کا سامنا کریں گے؟ مگر جب رباب نے دیکھا نا تو مجھے آج وہ روایت جو پڑھی، میرا دل کرتا میں آج وہ روایت آپ کے سامنے پھر سے پڑھ دوں کہ جب بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ کے سامنے ایک شخص نے آ کر کہا، اے موسیٰ میرے ہاتھ شل ہو گئے ہیں، اے موسیٰ میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، اے موسیٰ خدا سے دعا کر دو میرا ہاتھ کام کرنے لگے۔ موسیٰ نے خدا سے دعا کی، جواب ملا اس سے پوچھو اس نے کیا کیا تھا جو اس کا ہاتھ شل ہو گیا؟ پوچھا تم نے کیا کیا ہے؟ کہا میں قصاب ہوں، میرے گھر میں ایک گائے تھی اور اس کا بچہ، مجھے بیچنے کے لیے کوئی جانور نہیں ملا، میں نے اس بچے کو ذبح کر کے اس کا گوشت بیچ دیا، میں نے اور کچھ نہیں کیا ہے، میں نے تو حلال کام کیا ہے، میں نے تو جائز کام کیا ہے۔ کہا کیفیت بتا، کیفیت تو نے کب قتل کیا؟ کہاں قتل کیا؟ کہا گائے کھڑی تھی اس کے سامنے اس کے بچے کو اس مجمع میں بیٹھے ہوئے صاحبان اولاد بھی ہے، ذرا اپنے بچے کا وجود اپنے ذہن میں لاؤ، چھوٹا سا بچہ، ماں کھڑی تھی، میں نے اس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا، بس اتنا ہوا کہ میں نے اس کی ماں کو وہاں سے ہٹایا نہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا تیرے دل میں رحم نہیں آیا؟ ایک ماں کے سامنے اس چھوٹے سے بچے کی قربانی، ارے اس ماں نے اپنے بچے کے خون کو دیکھا ہوگا تو کیا کیا ہوگا؟ حسین یہی تو سوچ رہے ہیں۔ ارے رباب اصغر کو دیکھے گی تو حالت کیا ہوگی، مگر کیا کرتے اے رباب، ارے پانی تو نہ ملا، یہ تیری قربانی قبول۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔